صلی علی رسول کریم۔ آج میں جس بارے بات کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت مولانا محمد اکرام الحق اختر الخیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت مولانا خیری بہت بڑے عالم اجل اور بہت بڑے محقق عالم تھے۔ اللہ کریم نے انہیں علم و عمل کی بہت وافر مقدار عطا فرمائی تھی۔ ہمارے لیے ایک تو بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں 20 سے زیادہ سال حضرت کی رفاقت نصیب ہوئی، اور اب پچھلے ہفتے حضرت مولانا کا برمنگھم میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری دنیا میں حضرت کے چاہنے والے، حضرت سے تعلق رکھنے والے علماء اور غیر علماء موجود ہیں۔ میں ان سب سے حضرت مولانا کے وصال پر تعزیت کرتا ہوں، اور خاص کر حضرت مولانا کے صاحبزادگان گرامی جن میں مولانا احتشام الحق صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ حضرت مولانا کے ان سے چھوٹے صاحبزادوں کے ساتھ ہمارا تعارف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ماشاءاللہ بہت بڑی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہے۔ آپ کی دینی علوم سے فراغت جامعہ خیر المدارس ملتان سے تھی۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت علامہ محمد شریف کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں شاگرد تھے، اور حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تجوید اور قرات پڑھی تھی۔ حضرت مولانا خیری بہت بڑے زبردست قسم کے خطیب تھے۔ ماشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو فرماتے اس کے لیے بہت زبردست مواد پیش فرماتے تھے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے یہ بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ حضرت کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور بہت عقیدت اور محبت کا تعلق تھا۔ حضرت مولانا جب خود اپنے حالات بیان فرماتے تو اس میں بڑی محبت سے یہ بھی ذکر فرماتے کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دارالعلوم کراچی میں بھی مدرس رہے، اور وہ زمانہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جوانی کا زمانہ تھا، جس وقت حضرت مولانا خیری صاحب کی بھی جوانی تھی، اور یہ وہاں پر مدرس رہے۔ اللہ کریم نے ان سے بہت ساری دینی خدمات لی، اور پھر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کم و بیش 25 سال سعودی ایمبیسی کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، جس میں حج اور عمرے پر جانے والے اور دیگر ایمبیسی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت ساری خدمت حضرت مولانا کے ذریعے ہوتی رہی۔ حضرت مولانا کا درس قرآن بہت مشہور تھا۔ آپ ہر اتوار کو برمنگھم ٹینیسن روڈ جس مسجد میں آپ خطیب تھے وہاں آپ درس قرآن دیتے تھے، اور دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت فرماتے اور دینی علوم حاصل کرتے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اللہ بہت زیادہ بلند و بالا فرمائے، آمین۔ انفارچونیٹلی ایک ہفتہ ہونے کو ہے، ابھی تک جنازہ نہیں ہو سکا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج شام تک انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کی طرف سے اور کورنر کی طرف سے اجازت مل جائے گی، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ کل جمعے کے وقت آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ جس وقت بھی ہو، اللہ کی رحمت سے ہمیں پورا یقین ہے اور امید ہے کہ حضرت مولانا بخشائے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے حافظ قرآن، بہت اعلیٰ قسم کے قاری قرآن، بہت اعلیٰ قسم کے خطیب اور مبلغ اسلام تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی ساری دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے تمام لواحقین کو، آپ کے بچوں اور بچیوں کو، آپ کے بھائیوں اور بھتیجوں کو، اور پورے خاندان کو، اور ہم جیسے جو آپ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر 2 بزرگوں کا ذکر کرنا نہیں بھول سکتا۔ ہمارے محترم اور محسن حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا خیری صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا اور بہت محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے قاری صاحب کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور خیری صاحب بھی واپس پہنچ گئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا خیری صاحب کو بہت زیادہ تعلق تھا، اور اس بہت زیادہ تعلق کی بنا پر کئی مرتبہ برمنگھم سے خاص طور پر سفر کر کے حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں تشریف لے جاتے۔
اسی طرح حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی صاحب اور حضرت مولانا خیری صاحب کی بہت گہری دوستی تھی. بہت اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ہر روز حضرت مولانا خیری صاحب حضرت مولانا نعمانی صاحب کے سینٹر میں تشریف لے جاتے، وہاں گپ شپ ہوتی، ملاقات ہوتی اور دینی گفتگو ہوتی. جتنے بھی احباب کا حضرت مولانا کے ساتھ جس قسم کا بھی تعلق تھا، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت مولانا خیری صاحب کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ ترین مراتب نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد